بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشقاء والنظائر۔ آپ حضرات اپنا مائک میوٹ پہ ڈال دیں تاکہ شور نہ آئے۔ نیت اور قصد و ارادے کے بیان میں امام زین الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مباحث کا تذکرہ شروع کیا۔ ان میں سے تیسری بحث جاری ہے کہ کن مسائل میں تعیین کی ضرورت ہے، یعنی نیت میں تعیین کی، نیت تعیین، اور کن مسائل میں نیت تعیین ضروری نہیں ہے۔ امام قاضی خان کے فتاویٰ کا مجموعہ خانیہ یا قاضی خان جسے کہا جاتا ہے، اس سے ایک مسئلہ گزرا اوپر جو ہم نے جس کی توضیح کر دی تھی، وفی الخانیہ کہہ کر کے انہوں نے بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں وفیہا ایضاً، اسی خانیہ میں یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں لو کان لہ خمس من الابل الحوامل، یعنی الحبالہ، حوامل سے کوئی بار بردار اونٹ نہ مراد لے لے، بلکہ حوامل سے مراد حاملہ اونٹنیاں۔ ابل ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور مذکر کے لیے جمل کا لفظ آتا ہے، اور یہ ایک نوع یا جنس کے درجے، نوع کے درجے میں ہے الابل۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 حاملہ اونٹنیاں ہوں، فعجل شاتین عنہا وعما فی بطونہا، تو اس نے حولان حول سے پہلے ہی 2 بکریاں بطور زکوٰۃ ادا کر دی ان 5 اونٹنیوں کی زکوٰۃ کے طور پر، اور ان کے شکم میں، ان کے بطن میں جو بچڑے پرورش پا رہے ہیں ان کی زکوٰۃ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ 5 اونٹ میں 1 بکری، یہ زکوٰۃ ہے، 5 اونٹنی کے لیے 1 بکری۔ تو یہاں جو ہے وہ 2 بکری کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ 5 اونٹنیاں حاملہ ہیں، تو 1 بکری ان 5 اونٹنیوں کی طرف سے، اور 1 بکری جو ہے ان کے شکم میں جو 5 بچے پل رہے ہیں ان کی زکوٰۃ۔ اسی لیے فرمایا عنہا وعما فی بطونہا ثم نتجت خمسا قبل الحول، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان حاملہ اونٹنیوں نے 5 بچے جن دیے حولان حول سے پہلے۔ حولان حول سے پہلے ہی اس نے زکوٰۃ ادا کی، اور پہلے زکوٰۃ ادا کرنا درست ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حولان حول سے پہلے ہی 5 بچے ہو بھی گئے، تو ان 5 بچوں کا وجود پہلے نہیں تھا، لیکن حولان حول سے پہلے ان کا وجود ہو گیا، یعنی دنیا میں یہ باہر پیدا ہو گئے، باہر آ گئے، تو اجزأہ عما عجل، تو جتنوں کی طرف سے اس نے زکوٰۃ معجل ادا کی ہے، ان تمام کی طرف سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو 2 بکریاں 10 کی طرف سے، تو 10 کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ، اور اگر وہ اونٹنیاں جو دوسرے سال میں حاملہ ہوں گی، یعنی اس سال کے اختتام کے بعد ان کے شکم میں بچے آئے اور ان کی بھی زکوٰۃ انہوں نے پہلے سے دے دی، لا یجوز، یہ زکوٰۃ جائز نہ ہوگی، یعنی ادا نہ ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے 5 اونٹنیاں ہیں اور وہ حاملہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب پلاننگ ہے ان کی کہ ان سے بچے کرنے ہیں اور اگلے سال یہ حاملہ ہوں گی، تو ابھی سے انہوں نے 10 بکریاں دے دیں، تو 5 اونٹنیوں کی زکوٰۃ تو ہو جائے گی، لیکن اگلے سال جو 5 بچے ان کے شکم میں ہوں گے ان کی زکوٰۃ ابھی نہیں ہوگی ادا، بلکہ جب وہ آئیں گے، جب وہ حاملہ ہوں گی، بچے پیدا ہوں گے،
تو پہلے جو زکوٰۃ دی تھی ایک اور بکری وہ کفایت نہ کرے گی، اثر نو پھر سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. لا یجوز کا یہ مطلب ہے. فرماتے ہیں ھذا کلہ فی الفرائض والواجبات. اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ تعیین کام کرتی ہے جبکہ وہ چیز موجود ہو، اور ابھی وہ بچے شکم میں موجود ہے ہی نہیں، تو پھر تعیین لغو ہو گئی. لہٰذا بعد میں جب وہ بچے ہوں گے تو دوسری زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی تصرف اپنے محل سے مصادف ہو تو کام کرتا ہے، اور محل سے مصادف نہ ہو تو تصرف لغو ہو جاتا ہے. آگے چلیے، فرماتے ھذا کلہ فی الفرائض والواجبات. یہ تعیین کی ضرورت ہے فرائض اور واجبات میں. اب تک جو باتیں آئی ہیں فرائض اور واجبات میں. جی، ھذا کلہ فی الفرائض، یہاں پر فل اسٹاپ ہونا چاہیے. یہ جو تعیین کے تعلق سے بحثیں آئی ہیں یہ فرائض کے تعلق سے ہیں. والواجبات کل منظور، اور یوں ہی واجبات کے بارے میں بھی، جیسے کہ منظور اور وطر علی قول الامام، والعید علی الصحیح ورکعتي الطواف علی المختار. یعنی فرائض کی طرح واجبات بھی اس میں شامل ہیں، اس میں بھی تعیین کی ضرورت ہے. تو واجبات کی مثالیں انہوں نے دی ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ منظور یعنی وہ نمازیں جن کی نظر مانی ہے، یا وہ روزے جن کی نظر مانی گئی ہے. والوتر علی قول الامام، اور اسی طرح سے وطر بھی اس میں شامل ہے، تعیین کی ضرورت ہے. لیکن وطر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اجماعی مسئلہ ہے، بلکہ علی قول الامام، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وطر واجب ہے، اور دیگر شافعیہ اور دیگر لوگوں کے نزدیک وطر جو ہے نفل سنت ہے. بلکہ ہمارے ائمہ مذہب میں سے بھی بعض کے نزدیک جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. تو اس لیے فرما دیا والوتر علی قول الامام. یہ سب مسائل وطر پر بھی نافذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر بنا کرتے ہوئے. والعید علی الصحیح، اسی طرح سے یہ تعیین کی جو بات ہے یہ نماز عید پر بھی نافذ ہے اور لاگو ہے مذہب صحیح کے طور پر. جب یہ کہہ دیا انہوں نے علی الصحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور قول ہے جو عید کے وجوب کا نہیں ہے بلکہ عید کی نماز کے سنت ہونے کا قول، مگر وہ صحیح قول نہیں ہے. وَرَكَعَتَيِ الطَّوَافِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اسی طرح سے یہ تعیین کے معاملات یہ طواف کی 2 رکعتوں پر بھی نافذ ہیں. جو احکام ہیں، جو جب بندہ طواف کر لے، چاہے طواف یا طواف واجب یا طواف زیارت، جب طواف کرے گا تو طواف کے 7 پھیرے لینے کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر یا حرم کے کسی بھی مقام پہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہاں تک کہ اس کے وجوب ہی کی بنیاد پر ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس وقت بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو نوافل جو مکروہ ہیں وہ وقت اس میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ واجب ہے. علی المختار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور قول ہے جو اس کے وجوب کا نہیں ہے، لیکن مسلک مختار، مذہب مختار یہ ہے کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں یہ واجب ہیں، تو اس میں بھی تعیین کی ضرورت ہے. وَيَنْوِي الْوِتْرَ لَلْوِتْرِ الْوَاجِبِ لِلْاِخْتِلَافِ، فرماتے ہیں کہ جب وطر کی نماز پڑھے تو بس اتنی ہی نیت کرے کہ نیت کی میں نے وطر کی، یہ نہ کہے کہ وطر واجب کی، کیونکہ اختلاف ہے اس میں، بعض لوگ واجب نہیں قرار دیتے. لیکن ہم تو جو ہے نا جو مفتہ بھی قول جو ہے وہ یہی ہے کہ وطر واجب ہے، تو اس لیے وطر واجب کہنا بھی درست ہے. جی، فرماتے وفی صلاۃ الجنازہ ینوی الصلاۃ للہ تعالی والدعاء للمیت. نماز جنازہ پڑھنی ہو تو اس میں نیت کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز، اور میت کے لیے دعا. کیونکہ نماز جنازہ میں جو ہے نا وہ تکبیر یہ رکن ہے، اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ثنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر دعا کرتے ہیں میت کے لیے، تو اس میں نماز اللہ کے لیے اس کی نیت کرے اور دعا میت کے لیے۔ فرماتے ہیں ولا یلزمہ التعیین فی سجود تلاوتی لأی تلاوت سجد لہا، فرمایا کہ سجود تلاوت میں تعیین ضروری نہیں ہے کہ کون سی آیت تلاوت یا کون سی تلاوت ہے جس کے لیے، یہ کون سی آیت تلاوت ہے جس کے لیے سجدہ کر رہا ہے، سورہ نحل والی ہے یا سورہ علق والی ہے یا فلاں سورہ شورا، مختلف 14 مقامات ہیں تلاوت، سجدہ تلاوت جہاں واجب ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ تلاوت کرتے ہوئے نیت میں یہ تعین کرے کہ کون سی آیت سجدہ پر تلاوت کر رہا ہے، کما فی القنیہ، جیسا کہ قنیۃ المنیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ سبب اگر ایک ہے تو جنس ایک ہے، تو تعین کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی نیت کی ضرورت ہے کہ سجدہ تلاوت ہم کر رہے ہیں، کون سی آیت پر سجدہ تلاوت کر رہے ہیں اس آیت کی تعین ضروری نہیں ہے۔ کما فی القنیہ، قنیہ جو ہے یہ امام علامہ زاہدی کی کتاب ہے، جس کا پورا نام ہے قنیۃ المنیہ لتتمیم الغنیہ، اور یہ جو ہے اصل میں خلاصہ ہے منیت الفقہا کا، منیت المصلی کا نہیں۔ بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو جب نام مل جاتے ہیں، منیا لفظ کہہ دیتے ہیں، تو ہاں یہ تو ہے کہ منیت المصلی، جب لفظ منیا بولتے ہیں مطلقاً تو منیت المصلی مراد ہے، لیکن کہیں کہیں کما فی القنیہ کہہ دیتے ہیں، وہاں پر منیت الفقہا مراد ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ قنیۃ المنیہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے علامہ ظاہری کی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوَافِلُ، یہ تعیین کا جو مسئلہ ہے یہ فرائض میں ہے، اور واجبات بھی فرائض سے ملحق ہیں، تو واجبات میں بھی تعیین ہے۔ اب رہی بات نوافل کی، یعنی وہ نمازیں جن کی قضا نہیں ہے، جو ذمے میں واجب نہیں ہے، تو وہ ان کو ہم لفظ نوافل سے یاد کرتے ہیں، اس میں سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب نوافل، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوَافِلُ، فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، رہی نفل نمازیں یا نفل عبادات، تو ہمارے اصحاب حنفیہ کا اتفاق ہے کہ مطلق نیت سے وہ صحیح ہو جاتے ہیں، نفل نمازیں ہوں یا نفل روزے ہوں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ مطلق نیت صرف یہ کہ نیت ہو کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا ہاں روزہ رکھنے کی نیت کی میں نے، اگرچہ متعین نہ کیا کہ کون سی سنتہ پڑھنے جا رہے ہیں، کون سی نماز کے بعد نفل پڑھنے جا رہے ہیں، یا کون سا روزہ رکھنے جا رہے ہیں، بس یہ کہ نفلی نیت کی یا یوں ہی مطلق نیت کر لی، اتنا بھی کافی ہے، تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنن کو الگ کیا نوافل سے، کیونکہ کہیں کہیں تعین کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بحث ہے، اس لیے فرماتے وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَعْیِینِهَا، رہے سنن رواتب، راتبہ رواتب کہتے ہیں جو کسی سے پر مرتب ہو، کسی کے ساتھ ہو۔ جب سنن رواتب کہتے ہیں تو وہ سنن مراد ہیں جو نماز کے ساتھ ہیں، جیسے فجر کے ساتھ دو رکعت سنت ہے پہلے، تو فجر کے ساتھ ہے وہ، ظہر کے ساتھ 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت سنت بعد میں ہے، تو سنن رواتب ہے، اس کے بعد آپ پڑھ لیں 2 رکعت نفل، وہ رواتب میں نہیں ہے۔ فاختلفوا، فرماتے ہیں رہی رواتب سنتیں، تو فقہا کا اختلاف ہو گیا فی اشتراط تعیینہا، اس معاملے میں کہ کیا ان کی تعین شرط ہے۔ فرماتے ہیں والصحیح المعتمد عدم الاشتراط، جو موقف صحیح ہے اور جس پر اعتماد کیا جانا چاہیے ہے کہ تعین شرط نہیں ہے، ان میں بھی نفل نیت سے سنن ادا ہو جائیں گے۔
نفل نماز کی نیت کرنے سے سنن ادا ہو جائیں گے. لہٰذا معتمد موقف یہ ہے عدم الاشتراط. وَأَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، اور یہ کہ سنن رواتب یہ نفل کی نیت سے بھی درست ہو جائیں گے اور مطلق نیت صرف نیت کر لی نماز پڑھنے کی اسی قدر سے سنن رواتب ادا ہو جائیں گے. وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ، اب اس پر ابھی جو بتایا کہ سنن میں بھی تعین کی ضرورت نہیں ہے، مطلق نیت یا نیت نفل سے وہ ادا ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک تفریح سن لیجئے. فرمایا لو صلی رکعتین علی ظن انہا تہجد لظن بقاء اللیل فتبین انہا بعد طلوع الفجر کانت عن السنت علی الصحیح فلا یصلیہا بعدہ للکراہۃ. مسئلہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے 2 رکعتیں ادا کی یہ سمجھ کر کے کہ یہ تہجد ہے، یعنی رات کا آخری حصہ چل رہا تھا، سوچا کہ ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں. لظن بقاء اللیل، رات کے بقا کا گمان کرتے ہوئے کہ رات ابھی باقی ہے، کچھ 10-20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ باقی ہے، یہ سمجھتے ہوئے اس نے آخری رات میں 2 رکعتیں ادا کر لیں تہجد کی نیت سے. لیکن جب وہ ادا کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو فجر طلوع ہو چکی ہے، چونکہ فجر طلوع کر جانے کے بعد ابھی بھی گھروں کے اندر جو ہے تاریکیاں ہوتی ہیں، تو اس تاریکی کو سمجھا اس نے کہ ابھی رات ہی ہے، حالانکہ فجر طلوع کر چکی ہے. کانت عن السنتی، تو یہ 2 رکعتیں جو تہجد کی نیت سے پڑھی تھی فجر کی سنت ہو جائیں گی مذہب صحیح پر. یہ دیکھ لیجئے نیت کچھ اور تھی، ہو کچھ اور رہی ہے. نیت تھی نفل کی، تہجد کی، اور چونکہ وقت وہ تھا فجر کا، فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت فجر پڑھتے ہیں اس کا وقت تھا، تو وہی جو تہجد کی نیت سے پڑھی تھی وہی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ہو گئیں. اس سے اندازہ ہوا کہ سنت نماز یا سنن رواتب کے لیے بھی تعین ضروری نہیں ہے، نفل کی نیت سے آپ پڑھیں سنن رواتب ادا ہو جائیں گے. تو اب کہتے ہیں فلا یصلیھا بعدہ، تو اس لیے اب ان 2 رکعتوں کے بعد وہ پھر سنت نہیں ادا کرے گا للکراہۃ، کیونکہ مکروہ ہے. آپ دیکھ لیجئے مکروہات نماز میں یا مکروہ اوقات میں آپ کو ملے گا تذکرہ یہ بھی کہ جب فجر صادق طلوع کر جائے تو اس کے بعد صرف 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، بس اس سے اضافہ مکروہ ہے. یعنی فجر نماز فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نوافل پڑھنا منع، سنن پڑھنا منع، اور اس سے پہلے بھی جو مشروع ہے وہ صرف 2 رکعتیں ہیں سنت کی، اس کے علاوہ نوافل پڑھنا منع. تو اس لیے کسی نے تہجد کی نیت سے رات سمجھ کر کے 2 رکعتیں پڑھی، پتا چلا کہ یہ تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، فجر کے وقت میں یہ 2 رکعتیں ہوئی، تو وہ سنت فجر کے لیے کافی ہیں، دوبارہ سنت فجر نہیں پڑھے گا کیونکہ یہ مکروہ ہے. فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ الطُّلُوعِ وَأُخْرَى بَعْدَهُ كَانَتَا عَنِ السُّنَّةِ. اب یہ دیکھیے مسئلہ یہ سمجھ لیا آپ نے کہ پوری نماز وقت فجر میں ہوئی ہے اور سمجھا تھا کہ وقت فجر سے پہلے پڑھا، تو یہ مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 رکعت رات میں ہوئی اور یہ دوسری رکعت جو ہے فجر کے وقت میں ہوئی، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَالَ، رہا وہ بندہ، وہ فقی جنہوں نے یہ کہا کہ طلوع صبح صادق سے پہلے 1 رکعت اگر پڑھ لی، وَأُخْرَى بَعْدَهُ، اور دوسری رکعت طلوع فجر کے بعد، کانتا عن السنت، تب بھی یہ 2 رکعتیں سنت فجر کے لیے کفایت کریں گی، سنت ہو جائیں گی. یہ جنہوں نے کہا اسے تسلیم نہیں کرتے، فرماتے ہیں فبعید، یہ اس نسخے میں فیعید، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. یہ فبعیدو ہے، فیعیدو لگ رہا ہے میرے وہی میں پاس جو دیکھ رہا تھا نسخہ اس دوسرے میں نسخے بھی، میں. جی میرے پاس جو نسخہ اس میں بھی بعید ہے حضرت، فبعید. ہاں وہ کئی نسخے ہیں تو نسخوں میں دیکھا جائے گا کون صحیح ہے، لیکن یہ دونوں نسخے یہاں پہ
ان کی جو ہے نا توجیہ کی جا سکتی ہے. فیعید تو اعادہ کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتوں کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن فیعید درست نہیں لگتا، کیونکہ یہ جو اما من قال وہ جو ہے نا مبتدا کے درجے میں ہے، فیعید اس کی جزا شرط، ہاں خبر کے درجے میں ہے تو وہ شرط ہے، یہ جزا ہے، تو فعل نہیں ہونی چاہیے، فعل نہیں ہونا چاہیے. وہ اما من قال جی حضرت، جی فبعید، تو جس نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک رکعت پہلی رکعت طلوع فجر سے پہلے پڑھ لی، دوسری رکعت طلوع فجر کے بعد پڑھی، تب بھی 2 رکعتیں سنت فجر کی مانی جائیں گی، یہ قول بعید ہے. کیوں؟ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا بُدَّ مِنَ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُوجَدْ، اس لیے کہ سنت فجر کے تعلق سے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، سنت فجر جو ہے اس کا شروع کرنا وقت میں ضروری ہے، اور وقت میں اس کا آغاز نہیں ہوا. سنت جو پڑھی ہے تو پہلی رکعت کب ہوئی؟ یہ طلوع فجر سے پہلے، یعنی رات کے آخری حصے میں ہوئی، تو فجر کے وقت میں تو شروع نہیں ہوئی، اور وقت شروع کا ہی اعتبار ہے. تو اس لیے سنت فجر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مؤکد ہے، اتنی زیادہ مؤکد ہے کہ اس کو قریب بواجب فرمایا، اس کا مقام کچھ سنت مؤکدہ اور واجب کے درمیان کا بتایا محققین فقہ نے. تو اس لیے جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز ہی ہونا تھا فجر کے وقت میں، کیونکہ آغاز اس کا رات میں ہوا، اس لیے وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ دوبارہ سنت فجر ادا کرنی ہوگی. وقالو، یوں ہی فقہ فرماتے ہیں لو قال الى الخامسة في الظهر ساهيا بعدما قعد الأخيرة فإنه يتم سادسة وتكون الركعتان نفلا ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح. یہ ایک اور جزیہ دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ فقہ نے فرمایا اگر ظہر کی نماز میں بھولے سے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، بعد اس کے کہ قادہ اخیرہ کر چکا تھا، تو چھٹی رکعت مکمل کرے گا، چھٹی بھی ملائے گا. اور یہ جو 4 رکعتوں کے بعد پانچویں اور چھٹی رکعت پڑھ لی، یہ دونوں آخر کی رکعتیں نفل ہو جائیں گی، سنت ظہر نہ ہوں گی. ولا یکونان عن سنت ظہر علی صحیح، مذہب صحیح پر. یہ جزیہ سمجھ میں آیا؟ یہ جزیہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ 4 رکعت اگر کوئی ظہر عصر عشاء کوئی بھی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو قادہ اخیرہ رکن ہے، قادہ اخیرہ جو ہے وہ رکن ہے. اگر قادہ اخیرہ ہی نہ کیا اس نے تو نور الہدیٰ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قادہ اخیرہ ہی نہیں کیا، پانچویں رکعت کے لیے بھولے سے تیسری یا کچھ اور سمجھ کر کے یا چوتھی سمجھ کر کے کھڑا ہو گیا، تو اب اگر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ واپس آئے اور قادہ اخیرہ کرے، نہیں کرے گا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لے گا تو یہ فرض نماز باطل ہو جائے گی، اس کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر قادہ اخیرہ کر چکا ہے تو پھر فرض ادا ہوا، اب یہ پانچویں کی طرف بڑھ گیا، اٹھ گیا، تو یہ پانچویں ادا کرے، پھر چھٹی مکمل کرے، اور جو قادہ اخیرہ کے بعد جو 2 رکعتیں ہوئی ہیں یہ اضافی رکعت ہو گئی. اب وہ سجدہ سہو بھی کرے گا کہ سلام پھیرنا اپنے محل پر واجب تھا اور اس محل سے سلام کو جو ہے نا مؤخر کر دیا، اس ترک واجب کی بنیاد پر سجدہ سہو کرے گا. تو 4 رکعت ظہر کی تو ہو گئی، لیکن جو بعد کی جو 2 رکعتیں وہ نفل ہو جائیں گی، وہ ظہر کی جو بعد کی 2 سنتیں ہوتی ہیں ان کے قائم مقام نہ ہوگی. یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. پھر دیکھیے فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز میں پانچویں رکعت کی طرف بھولے سے کھڑا ہو گیا، بعد اس کے کہ قادہ اخیرہ کر چکا تھا، تو چھٹی رکعت بھی تام مکمل کرے گا، اور یہ آخر کی دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی، ظہر کی سنت نہ ہوں گی، موقف مذہب صحیح پر، موقف صحیح پر. یہ جو مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے معتبر اور مستند مسئلہ ہے، سب کو پتا ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ التَّعْیِین. یہ جو ہے اب بتا رہے ہیں، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ نفل کی نیت سے بھی سنن رواتب ادا ہو جاتی ہیں. سنن رواتب کے لیے تعین کی ضرورت نہیں ہے، نفل کے ارادے کی نیت سے یا مطلق نیت سے بھی سنن رواتب ادا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر کی 2 رکعتیں سنت ظہر
کے قائم مقام نہیں ہوئی بلکہ نفل ہو گئی، سنت ظہر اب پھر پڑھنی پڑے گی، کیوں ایسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ھذا لا يدل على اشتراط التعین، یہ جو مسئلہ ہے یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ تعین شرط ہے سنن رواتب کے لیے، یہ اس پہ دلیل نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں یہ جو دو اضافی رکعتیں ہیں وہ سنت ظہر کے قائم مقام جو نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ لأن عدم الاجزاء لکون السنت لم تشرع الا بتحریمۃ مبتدأۃ ولم توجد، کیونکہ یہ دو رکعتوں کا سنت ظہر کے لیے کافی نہ ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ سنت جو نماز دو رکعت سنت ہے وہ مشروع ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ تحریم مبتدعہ کے ساتھ ہو، نئے اپنے تحریمے کے ساتھ ہو، نیا تحریمہ ہو، ولم توجد، اور ابتدائی تحریمہ نئے یعنی تکبیر تحریمہ سے نہیں ہے، وہ تو اضافہ ہو گیا، فرض نماز 4 رکعت پڑھی اسی پر 2 اور ملا دیا، تو وہاں پہ تحریمہ مبتدعہ تو ہو نہیں۔ اور جو 2 رکعتیں ظہر کے بعد سنت مؤکدہ ہیں ان کا طریقہ مشروع یہ ہے کہ اثر نو تکبیر تحریمہ سے اس کا آغاز کریں، تحریمہ سے نماز کا آغاز کریں، اور تحریمہ سے نماز کا آغاز نہیں ہو سکا بلکہ فرض کے ساتھ ملحق کر دی گئی یہ 2 رکعتیں، اس لیے سنت ظہر کے قائم مقام نہیں ہے، یہ وجہ ہے، تعین نہیں پائی گئی یہ وجہ نہیں ہے۔ اور آگے چلیے تعین کہاں کہاں ضروری، فرماتے ہیں واختلفت التصریح فی التراویح، تراویح کی نماز کے مسئلے میں تصریح مختلف ہو گئی۔ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 اقوال آ جاتے ہیں ہمارے ائمہ کرام کے، یعنی اختلاف ہو گیا، تو جب اختلاف ہو گیا تو پھر کیا کریں، تو ائمہ ترجیح اور ائمہ تصحیح ان دونوں مختلف اقوال میں کسی کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی کی تصحیح کرتے ہیں، تو جس کی تصحیح و ترجیح کر دیں وہ متعین ہو جاتا ہے قول۔ بعد کے مفتیان کرام اور مقلدین یہ خلاف مصحح یا خلاف مرجح یا غیر راجح قول کو یا غیر صحیح قول کو نہیں لے سکتے، لیکن مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب ایک قول کی تصحیح کچھ فقہا کر دیں جو ائمہ ترجیح و تصحیح ہیں، دوسرے قول کی تصحیح بعض دیگر ائمہ تصحیح و ترجیح کر دیں، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہاں پر جہاں تصحیح مختلف ہو جائے، اقوال مختلف تھے اور پھر تصحیح بھی مختلف ہو جائے، تو ایسے موقع پر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ با نظر اور صاحب الرائے اور مدقق اور فقیہ مفتی کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں مصحح قول میں سے جو قول چاہے اختیار کرے۔ چلیے ہاں یہ ہے کہ الفاظ فتاوی میں اب یہ اگر آ جائے کہ یہ اصح ہے اور وہ صحیح ہے یا مفتہ بھی ہے تو پھر اختیار نہیں رہتا۔ چلیے کہتے ہیں کہ تراویح میں تصحیح کا اختلاف ہو گیا، هل تقع تراویح بمطلق النیت او لا بد من التعین، کہ کیا تراویح کی نماز درست ہو جائے گی محض نیت سے، نماز کی نیت سے، یا پھر تعین ضروری ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت میں نے کی۔ فصحح قاضی خان الاشتراط، امام قاضی خان نے نیت کی نہیں تعین کے اشتراط کو صحیح قرار دیا، والمعتمد خلافہ، اور جس قول پر اعتماد ہے وہ اس کے برخلاف ہے کہ تعین وہاں بھی ضروری نہیں ہے، کس سنن رواتب، جیسے کہ تعین سنن رواتب میں ضروری نہیں ہے اسی طرح سے تراویح میں بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنن رواتب کے مدرجے میں ہے۔ فرماتے ہیں وتفرع ایضا على اشتراط التعین للسنن الرواتب وعدمه مسئلۃ اخرى، سنن رواتب کے لیے تعین اور عدم تعین، تعین شرط ہے یا تعین شرط نہیں ہے، یہ 2 قول ہوئے۔ سنن رواتب کے لیے تعین شرط ہے اور تعین شرط نہیں ہے، 2 قول آ گئے، تو انہی 2 قولوں پر ایک تفریع یہ بھی ہے، تفرع ایضا مسئلۃ اخرى، ایک اور مسئلہ بطور تفریع یہاں پر قابل ذکر ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہی لو صلی بعد الجمعہ 4 فی موضع یشک فی صحت الجمعہ ناویا آخر ظہر علیہ
او اولہ ادرک وقتہ ولم یؤدہ ثم تبین صحت الجمعۃ فعلى الصحیح المعتمد تنوب عن سنت الجمعہ حیث لم یکن علیہ ظہر فائت وعلی قول الآخر لا کما فی فتح القدیر۔ چلیے دیکھیے کیا تفریح ہے۔ فرماتے مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر 4 رکعت اس نے پڑھی ایسی جگہ پر جہاں نماز جمعہ کی صحت کا شک ہو۔ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑی بحثیں ہوئیں، بہت مسائل سامنے آئے کہ جمعہ کی نماز اس طرح سے درست ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں یا مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں شک ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر اگر اطمینان ہے کہ مصر ہے پھر بھی پہلی نماز جمعہ کی نماز ہے، یہ تو طے ہے، دوسری نماز جو ہوئی وہ جمعہ کی ہے کہ نہیں ہے، فتویٰ تو یہ ہے کہ ہے، لیکن محتاطین کے نزدیک اس میں شک ہو جاتا ہے کہ نماز جمعہ پہلی والی تھی۔ اسی طرح سے مصر کی تعریف میں بعض ارکان پائے گئے بعض ارکان نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر شک ہو گیا۔ تو ایسے مقام پر جہاں صحت جمعہ میں شک ہو وہاں جمعے کی نماز کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ خواص یوں پڑھ لیا کریں 4 رکعت، 4 رکعت ظہر پڑھ لیا کریں، ظہر احتیاطی۔ کیسے؟ یوں نیت کرتے ہوئے آخر ظہر علیہ، وہ آخری ظہر یا وہ پہلی ظہر جس کا وقت اسے پہنچا اور وہ ادا نہ کر سکا، اس 4 رکعت کو ظہر کو میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ظہر احتیاطی کیسے پڑھنی ہے؟ ایسے مقام پہ جہاں صحت جمعہ مشکوک ہو جائے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ وہ آخری ظہر کی نیت کی میں نے جو مجھے پہنچی، جس کا وقت مجھے آیا اور ابھی میرے ذمے باقی ہے میں ادا نہ کر سکا، اس نیت سے وہ پڑھے تو یہی طریقہ ہے۔ ثم تبینہ، اس طرح سے اس نے 4 رکعت ظہر 4 رکعت پڑھی، حالانکہ جمعے کی صحت مشکوک تھی، لیکن فرماتے ہیں ثم تبینہ صحت الجمعہ، اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جمعہ کی نماز تو بالکل درست ہے، تو ان 4 رکعتوں کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں فعلی الصحیح، تو جو قول اور رائے ہیں صحیح اور معتمد ہے اس کے مطابق یہ 4 رکعتیں تنوب عن سنت الجمعہ، جمعے کی سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ دیکھیے فرض کی نیت سے اس نے پڑھا، آخری ظہر جو اس کے ذمے ہے، جس کا وقت اسے پہنچا اور وہ نہ پڑھ سکا، یہ نیت کی تھی اس نے، تو یہ فرض کی نیت ہوئی، اور چونکہ بعد میں پتا چلا کہ جمعہ تو اس کا درست ہو گیا تو اب ظہر کی نماز اس کے ذمے نہیں ہے، تو پھر یہ نماز نفل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جمعے کی سنت کے قائم مقام ہو جائے گی حیث لم یکن علیہ ظہر فائت، اگر اس کے ذمے کوئی فوت شدہ ظہر نہ ہو، کیونکہ اس نے نیت کرتے ہوئے آخرہ ظہرین کہا تھا نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذمے آج نہ صحیح اس سے پہلے 1 دن 2 دن 10 دن پہلے کوئی ظہر چھوٹی بھی ہو، تو آخرہ ظہرین کہنے کی بنیاد پہ وہ جو چھوٹی بھی ظہر ہے وہ متعین ہو جائے گی اور وہ ادا ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو 4 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں یہ جمعے کی سنت کے قائم مقام ہو گئیں۔ وعلی قول الآخر، اور دوسرے قول کے مطابق لا، یہ قائم مقام نہیں ہوں گی، یعنی جس میں تعیین شرط ہے، سنن رواتب میں تعیین شرط ہے یا تعیین شرط نہیں ہے۔ اگر یہ قول لیا جائے کہ تعیین شرط ہے تو تعیین تو ہوئی نہیں، اس نے تو آخری ظہر کی نیت سے پڑھی اور سنت جمعہ باقی ہے، تو اس لیے تعیین شرط ہونے کی بنیاد پر وہ نماز سنت جمعہ کے قائم مقام نہیں ہوں گی۔ اور جن کے نزدیک تعیین شرط نہیں ہے تو چونکہ نماز تو پڑھی، اور کسی بھی نماز کی نیت سے یا مطلق نماز کی نیت سے جو ہے مطلق نیت سے بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ جمعے کی سنت ادا ہو جائے گی، جیسا کہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا يَتَفَرَّعُ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا بَطَلَ وَصْفُهَا لَا يَبْطُلُ أَصْلُهَا، یہ تو اس مسئلے پر بھی تفریح ہے کہ نماز کی صفت جب باطل ہو جائے تو اس کی اصل باطل نہیں ہوتی، علی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف،
شیخین کے قول پر، خلافاً لمحمد، امام محمد کے برخلاف. یعنی یہ مسئلہ دیکھ لیں کہ یہی مسئلہ ایک اور مسئلے کی تفریح بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا مسئلہ ہے کہ جب کوئی نماز وصف کے اعتبار سے باطل ہو جائے تو اصل کے اعتبار سے باطل نہیں ہوگی. آپ دیکھیے میں نے ابھی اس کو بتایا تھا کہ ظہر کی نماز کوئی 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھنی ہے اسے، 4 رکعت پر اس نے اگر قاعدہ اخیرہ نہ کیا، بھول گیا اور کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت پہ، تو 5ویں رکعت کا جیسے ہی سجدہ کرے گا فرضیت باطل اور یہ رکعتیں نفل ہو جائیں گی. تو اب اس کے ذمہ ہوگا کہ 1 رکعت اور ملائے اور سلام پھیر دے. یہ 6 رکعتیں اس کی سب کے سب نفل ہو گئیں. دیکھیے اس نے نماز شروع کی تھی فرض کی نیت سے، اور چونکہ رکن فوت ہوا تو رکن فوت ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو نماز جو باطل ہوئی، اصل نماز باطل نہیں ہوئی بلکہ وصف نماز یعنی فرضیت باطل ہو گئی، اصل نماز درست ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے نا وہ نفل ہو جائے گی. تو فرمایا شیخین کے نزدیک یہ ہے کہ جب نماز کا وصف باطل ہو جائے تو یہ لازم نہیں کرتا کہ اصل نماز بھی باطل ہو جائے. لیکن امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وصف باطل تو اصل بھی باطل. ہاں خلافاً لمحمد. فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُقَالَ فِيهَا إِنَّهَا تَكُونُ عَنِ السُّنَّةِ. اس سلسلے میں یا اس نماز کے تعلق سے یوں کہنا چاہیے کہ وہ سنت کی طرف سے ہو جائیں. یعنی یہ جو ظہر احتیاطی جس نے کا مسئلہ جو بیان کیا تھا کہ جہاں صحت جمعہ مشکوک ہو وہاں اس طرح سے نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نیت سے پڑھ لیں کہ آخری ظہر جس کا وقت مجھے پہنچا اور میں پڑھ نہیں سکا، وہ ظہر پڑھنے کی نیت کی میں نے، تو بعد میں پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز درست تھی، تو یہ ظہر کی نماز کے بجائے سنت جمعہ کے قائم مقام ہو جائے گی یہ نماز. فرماتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں یہ کہا جائے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں یہ سنت جمعہ کے قائم مقام ہو گئی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک، مگر امام محمد کے قول پر، کیونکہ ان کے ہاں تو مسئلہ الگ ہے کہ وصف باطل تو اصل باطل، تو وہ نماز ہی ختم ہو گئی. فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن تُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ. مسنون روزوں کو مسنون چاہیے. جو نماز کے سنت نمازوں کے مسائل گزرے تعین ضروری نہیں ہے، تو وہی مسئلہ ہونا چاہیے مسنون روزوں کا. ولا یشترط لہ التعین، اور مسنون روزوں میں بھی تعین شرط نہیں ہونی چاہیے. ولم ار من نبہ علی، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس پہ تنبیہ کی ہو. تکمیل فرماتے ہیں السنن الرواتب فی اليوم واللیلہ 12 رکعت. شب و روز میں ایک شب و روز میں سنن رواتب کتنے ہیں؟ 12 رکعتیں. رکعتان قبل الفجر، 2 رکعت فجر سے پہلے، اور 4 ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد. وفی صلاۃ الجمعہ، اور یہ تو پنجگانہ نمازوں کی بات ہو گئی. جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سنن رواتب کیا ہے؟ 4 قبلہا و 4 بعدہا، 4 رکعتیں پہلے، 4 رکعتیں بعد میں، اور دیگر لوگوں نے لکھا کہ 2 رکعتیں اس کے بعد بھی. یوں ہی دیکھ لیجیے والتراویح 20 رکعہ ب10 تسلیمات بعد العشاء. عشاء کی نماز کے بعد 10 سلام سے 20 رکعتیں جو ہیں یہ ہے تراویح فی لیالی رمضان، رمضان کے راتوں میں. فرمایا وصلاۃ الوتر علی قولہما، یوں ہی سنن رواتب میں وتر کی نماز بھی داخل ہے. سنن رواتب میں تراویح کی نماز بھی ہے، جمعے سے پہلے اور بعد والی بھی ہے، اور وتر کی نماز بھی ہے، لیکن یہ صاحبین کے قول پر. ورنہ اصل قول جو ہے جو مفتہ بہی ہے وہ یہ کہ صلاۃ الوتر جو ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اس کا حکم جو ہے نا واجبات میں جائے گا اوپر، جس کا ذکر کر چکے ہیں. فرمایا یوں ہی سنن رواتب میں صلاۃ العیدین فی احدى الروایتین، 2 روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عیدین کی نماز بھی سنت ہے، یعنی سنت موقدہ. دوسری روایت یہ کہ واجب ہے.
وصلاۃ الکسوف علی الصحیح، اور صحیح قول یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف بھی سنن رواتب سے ہے. وقیل واجبہ، اور ایک قول یہ ہے کہ نماز کسوف جو سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، ایکلپس، سولر ایکلپس کی نماز، وہ واجب ہے. وصلاۃ الخسوف والاستسقاء علی قول، اور ایک قول پر جو ہے وہ چاند گہن کی نماز اور استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، کہ اس کے بعد دعا کی جائے، یہ بھی سنن رواتب میں سے. فرماتے وَأَمَّا الْمُسْتَحَب، مستحب نمازیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مستحب کہا تو مراد وہ نمازیں ہیں جو سنن غیر مؤکدہ ہیں یا نفل کے درجے میں. فَأَرْبَعٌ قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعت، وَأَرْبَعٌ قبل العشاء سے پہلے 4 رکعتیں، اور ظہر کی 2 رکعتیں جو سنت ہیں بعد میں، ان 2 رکعتوں کے بعد یہ 2 رکعتیں غیر مؤکدہ. یوں ہی عشاء کی 2 رکعتوں کے بعد، ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد، اور عشاء کی 2 رکعتوں کے بعد بھی 2 رکعتیں. یوں ہی اور دیکھ لیجئے مستحب رکعتیں، وَسِتٌ بَعْدَ رَكَعَتَيِ الْمَغْرِبِ، مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہیں، ان کے بعد 6 مزید رکعتیں پڑھ لیں، جن کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. وسنت الوضوء، اسی طرح سے جو ہے وہ وضو کی سنت، یہاں پر جو ہے یہ لفظ ہونا چاہیے وتحیۃ الوضوء وتحیۃ المسجد، یعنی مستحب نماز وضو کے بعد والی نماز بھی ہے. جو وضو کے بعد جو سنت ہے یعنی وہ مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ نفل کے درجے میں ہے، وہ جس کو ہم تحیۃ الوضوء کہتے ہیں. وتحیۃ المسجد، اسی طرح سے تحیۃ المسجد، وضو کرنے کے بعد ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا یا دیر ہے، تو وضو کرنے کے اہتمام میں 2 رکعتیں پڑھ لینا. مسجد کے اندر پہنچ گئے، ابھی نماز نہیں پڑھنے کا وقت ہوا، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لینا. وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ، جب تحیۃ المسجد کا ذکر آ گیا تو اس کی تتمیم کے لیے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ نماز تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی جو نماز ادا کی جائے مسجد میں داخل ہونے کے وقت. یعنی جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنی، مگر جماعت کھڑی ملی آپ کو، تو آپ نے جماعت کو جوائن کر لیا، تحیۃ المسجد اس کے ذمہ میں ادا ہو گئی. یا آپ جلدی میں تھے، آپ نے فوراً فرض پڑھ لی، تو یہ فرض نماز بھی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. فرماتے ہیں ہر وہ نماز جو مسجد میں داخل ہونے کے بعد ادا کرے گا وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. یہ نسخہ جو ہے نا اس میں ایک کمی ہے. آگے جو فرما رہے وقیل و بعد القعود ہیں، یہاں پر ایک لفظ چھوٹا، وقیل یؤدی بعد القعود. جی حضرت میرے میں یودی ہے. حضرت میرے نسخے میں تو ادی ہے. ہاں تو ادا پڑھ لیں اس کو. جی تو ادا بادل قعودی. اصل میں یہ فرمایا کہ نماز یہ تحیۃ المسجد جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں بغیر بیٹھے ہوئے نماز پڑھنی ہے. کھڑے کھڑے نماز جیسے ہی داخل ہوئے پہلے پڑھ لیں، اور اگر کھڑے کھڑے کوئی فرض نماز پڑھ لی، کوئی اور سنن رواتب پڑھ لی، تو ابھی ٹائم نہیں ہوا تو 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو یہ قول ہے کہ بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے کھڑے پہلے ہی پڑھ لیں. دوسرا قول یہ ہے کہ قعود کے بعد بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. آئے مسجد میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے پڑھ لی، یہ بھی ایک قول ہے. فرماتے ہیں وَرَكَعَتَ الْإِحْرَامِ كَذَلِكَ يَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا. جو یہ فرمایا کہ کوئی بھی نماز اس وقت پڑھ لی جائے تو اس نماز کے قائم مقام ہے
اس میں احرام کی 2 رکعتیں بھی داخل ہیں، کہ اگر احرام کے بعد جب آپ احرام باندھتے ہیں، چاہے عمرے کا احرام باندھیں یا حج کا تمتع یا قران یا افراد، کوئی بھی احرام باندھیں گے تو احرام باندھتے ہی 2 رکعتیں یہ نفل ہیں، مستحب ہیں، 2 رکعتیں یعنی تلبیہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز ختم ہوتے ہی نیت کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں، تو اس طرح سے احرام کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں تکبیر اور تحریمہ کے ساتھ، تلبیہ کے ساتھ ہی۔ تو وہ جو احرام کے وقت 2 رکعتیں ہیں، فرمایا کہ 2 رکعتیں الگ سے پڑھیں وہ، یا پھر یہ کہ اسی موقع پر کوئی بھی نماز فرض ہو یا نفل ہو پڑھ لیں تو احرام کی 2 نفل رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ کل صلاۃ فردن کانت و نفلا، فرمایا وصلاۃ الضحیٰ، یوں ہی صلاۃ الضحیٰ بھی مستحب ہے، جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز پڑھی ہے، فرماتے ہیں وَأَقَلُّهَا 40، نماز چاشت اس کی کم سے کم رکعتیں 4 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی رکعتیں 12 رکعتن، 12 رکعتیں۔ یوں ہی مستحب نمازوں میں صلاۃ الحاجت بھی ہے وصلاۃ الاستخارہ، استخارے کی نماز بھی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے دونوں کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ کما فی شرح منیت المصلی، جیسا کہ اس کی تفصیل منیت المصلی کی شرح میں موجود ہے، اور منیت المصلی کی شرح کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا ہے کہ امام حلبی نے اس کی شرح کی ہے، امام ابن ابی الحاج نے بھی کی ہے، کون سی شرح ہے دیکھنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں وَتَمَامُهَا مَعَ الْكَلَامِ عَلَى صَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَلَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ مَذْكُورَةٌ فِيهِ لِابْنِ امیر حاج الحلبی۔ چلیے یہاں متعین ہو گیا کہ شرح منیا سے کون سی شرح مراد ہے، ابن امیر حاج الحلبی۔ میں نے تذکرہ کیا تھا منیت المصلی کی شرح علامہ امام کمال الدین ابن حمام کے تلمیذ رشید امام ابن امیر الحاج حلبی، انہوں نے بھی کی ہے، حلبۃ المجلی جس کا نام ہے۔ فرمایا کہ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے شرح منیت المصلی میں یہ تذکرہ ہے، اور پوری بحث بھی جو ہے صلاۃ الرغائب پر کلام کے ساتھ موجود ہے۔ یوں ہی لیلۃ البراءت کا تذکرہ بھی اسی میں ہے کہ صلاۃ الرغائب بھی انہی مستحب نمازوں میں ہے، اور لیلۃ البراءت یعنی شب برات کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ذکر اس میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں وہ لیلۃ البراءت سے پہلے فی لیلۃ البراءت ہو۔ صلاۃ الغرائب کیا چیز ہے؟ صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب جو ہے نا شب برات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، دیکھ لیجئے گا اولیاء کرام نے اس کی تلقین فرمائی ہے صلاۃ الرغائب، فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کا تذکرہ کہیں پر ہے، تو اس کا تذکرہ انہوں نے امام ابن امیر الحاج حلبی نے صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الرغائب اور لیلۃ البراءت یعنی شب برات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لہٰذا اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ چلیے یہاں تک ہم آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔ حضرت